سمین کے لیے یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہوگی کیونکہ سبھی اسے بھلا چکے ہیں۔ وہ ان کو یاد کر کے روئے گی تو اس کی بہن اسے کہے گی کہ وہ لوگ آپ کو بھول چکے ہیں، آپ کا اور فراز کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، بس اس رشتے کو دفنانا باقی ہے۔ حریم اپنی چال بازیوں میں کامیاب ہو جائے گی، وہ فراز کے ارد گرد منڈلائے گی اور فراز کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے اسے اس کے سسر دیکھ لیں گے اور فراز سے کہیں گے کہ کیا وہ سمین کو طلاق دینا چاہ رہا ہے۔ اس پر وہ کہے گا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، تو اس کے والد کہتے ہیں کہ جلدی سے اسے طلاق دو اور حریم کے ساتھ شادی کرو، اس طرح روز روز تمہارا حریم کے ساتھ ملنا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فراز خاموشی سے کھڑا رہے گا، تب اس کے والد اسے ڈانٹ دیں گے۔ تب فراز کہے گا کہ وہ حریم کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہے۔ حریم یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوگی، آخرکار اسے اپنی منزل مل گئی۔ حریم اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئی، آخرکار فراز اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ حریم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو کچھ چاہتی تھی ویسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ایک واحد پھپھو ہی ہیں جو فراز کو سمجھاتی ہیں کہ سمین بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس سے بات کر کے غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے، لیکن ان کی بات پر فراز اب یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سمین فراز کو فون کرے گی اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ عارف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس وجہ سے اس کے گھر پر تھا کیونکہ اس کے والد اپنی بیوہ بہن کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اب اس کی پھپھو کے انتقال کے بعد اب اس کے والد نے اس کے آنا بند کر دیا ہوا ہے، اب عارف اس کے گھر میں نہیں ہے، لیکن فراز اب اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سمین اس سے پہلے کی طرح اب بھی جھوٹ بول رہی ہے۔